بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے دوستوں اور ساتھیوں، ابھی ہم آپ کے سامنے نفاق کی بحث لے کے چل رہے ہیں، اور آج جو ہے نفاق عملی اور نفاق اعتقادی یعنی نفاق اکبر اور نفاق اصغر کے بیچ میں جو فرق ہے اس کو ہم آج بیان کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں نفاق اکبر اور نفاق اصغر میں مندرجہ ذیل فرق ہے، یہ انتر ہے۔ نمبر 1، نفاق اکبر ملت یعنی دین اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور نفاق اصغر ملت سے خارج نہیں کرتا۔ نمبر 2، نفاق اکبر اعتقاد میں ظاہر و باطن میں کلیتاً مختلف ہوتا ہے، جبکہ نفاق اصغر اعتقاد کے سوا صرف اعمال میں ظاہر و باطن کے اندر مختلف ہوتا ہے۔ نمبر 3، نفاق اکبر مومن سے صادر نہیں ہوتا ہے، جبکہ نفاق اصغر کا وقوع کبھی کبھی مومن سے ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نفاق اکبر والا شخص شاذ و نادر ہی کبھی توبہ کرتا ہے، اور اگر کبھی اس نے توبہ کر بھی لی تو اس کے توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں حاکم کے نزدیک امر مختلف فی ہے۔ اس کے برخلاف نفاق اصغر والا وہ اللہ تعالیٰ کی جانب میں توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ لیکن نفاق اکبر والوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت فرما دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ کہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی باطن میں اسلام کی طرف حقیقتاً نہیں لوٹتے، باطن میں باطن میں اسلام کی طرف حقیقتاً نہیں لوٹتے۔ نیز ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں پھنسے رہتے ہیں، پھر بھی نہ توبہ کرتے اور نہ نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ظاہر میں ان کی توبہ کی قبولیت کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ بظاہر اسلام کا اظہار کرتے ہیں، اس لیے اس کا معلوم کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ یعنی اعتقادی نفاق والا اگر توبہ کر بھی لے تو بھی جو ہے پورے طور پہ واضح نہیں ہو سکتا کہ اس نے کہ دل سے توبہ کیا ہے یا اسے اوپر سے کر لیا ہے۔ فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں دنیا کے اندر شرک کے مظاہر میں سے قبروں، مزارات پر جانوروں کا ذبیحہ، نذریں، تحائف، تحفے اور ہدیوں کل پیش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں موجودہ زمانے میں ہدیوں کل پیش کرنا ہے، ہدیوں کو پیش کرنا ہے وغیرہ ہوگا، شاید کچھ تھوڑی کتابت کی غلطی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موجودہ زمانے میں دنیا کے اندر شرک کے مظاہر میں سے قبروں اور مزارات پر جانوروں کا ذبیحہ، نذریں اور تحفے، تحائف اور ہدیوں کا پیش کرنا، یہ کل نہیں ہے، ہدیوں کا پیش کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ شیخ صالح الفوزان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 33-36 سے لی گئی یہ بات۔ فرماتے ہیں آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام راستے اور طریقے جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں بند کر دیے ہیں،
اور ان تمام طریقوں سے بڑی سختی کے ساتھ دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ انہی مشرکانہ طریقوں میں سے قبروں کا مسئلہ ہے، جس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ضوابط اور قوانین بنا دیے ہیں جس کے برتنے سے اور اس پر کاربند رہنے سے قبروں کی عبادت اور صاحب قبر کی شان میں غلو کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ ضوابط مندرجہ ذیل ہیں۔ فرماتے ہیں یہ ضوابط مندرجہ ذیل ہیں، یہ اس کو ہم ہائی لائٹ کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ نمبر 1، اولیاء اور صالحین کی شان میں غلو کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے ڈرایا ہے، کیونکہ یہ غلو ان کی عبادت کے جانب لے جانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والغلو، ایاکم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، رواہ امام احمد والترمذی و ابن ماجہ۔ ترجمہ، تم اپنے آپ کو غلو یعنی کسی کے شان میں حد سے آگے بڑھ جانا کرنے سے بچاؤ۔ یاد رکھو کہ تم سے پہلے کی قوموں کو غلو ہی نے ہلاک و برباد کیا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، رواہ البخاری۔ ترجمہ، تم میرے بارے میں میرے مرتبے اور مقام سے بڑھ کر تجاوز نہ کرنا، جیسا کہ نصرانیوں یعنی عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حد سے تجاوز کیا ہے، ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا ہے۔ یاد رکھو کہ میں بندہ ہوں، لہذا تم مجھے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو۔ فرماتے نمبر 2، قبروں کو اونچی بنانا یا ان پر قبہ وغیرہ بنانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سختی سے منع کیا ہے اور اس سے دور رہنے کے لیے متنبہ کیا اور ڈرایا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابعثک علی من یبعثنی علیہ رسول اللہ، الا تدع صورتا الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سویتها۔ ترجمہ، کیا میں تجھے ایسے کام پر نہ بھیجوں جس پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، کہ تم نہ چھوڑنا کوئی تصویر مجسمہ مگر اس کو مٹا دینا، اور نہ ہی کوئی اونچی قبر مگر برابر کر دینا، نیز اس کو پختہ بنانے، اس پر قبہ وغیرہ کی تعمیر سے منع فرمایا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور اس کے پاس مجاور بننے اور بیٹھنے اور اس پر عمارت اور قبہ وغیرہ تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملک الموت آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو اپنے چہرے مبارک پر ڈالنے لگے، اور جب چہرہ مبارک ڈھک اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، اور آپ اسی حال میں تھے کہ فرمایا، اللہ کی لعنت ہو یہود اور نصرانیوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا ڈالی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس فعل سے امت کو ڈرا رہے تھے، اور اگر یہی بات نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بھی بلند و بالا ہوتی، مگر اس خوف سے کہ کہیں یہ قبر مسجد نہ بنا لی جائے، قبروں کو بلند نہیں کیا گیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سنو، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے۔ سنو، فرماتے ہیں سنو، حدیث پاک کا ترجمہ ہے، سنو، جو لوگ تم سے پہلے تھے
وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بناتے تھے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنو، جو لوگ تم سے پہلے تھے وہ اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے، سنو اور خبردار ہو جاؤ تم قبروں کو کبھی مسجدیں نہ بنانا، میں تمہیں اس چیز سے روکتا ہوں۔ فرماتے قبروں کو مساجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس نماز پڑھنا، خواہ ان پر مسجد بنائی گئی ہو یا نہ بنائی گئی ہو، کیونکہ ہر وہ جگہ جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر لی گئی ہو حقیقت میں وہ مسجد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جیسا کہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جعلت الارض مسجدا وطہورا، جعلت الارض مسجدا وطہورا، بخاری کی روایت ہے۔ ترجمہ، روئے زمین پر میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ ترجمہ پھر سنیں، روئے زمین پر میرے لیے مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاکیزہ بنائی گئی ہے۔ تو جب ان قبروں پر مسجدیں بنا دی گئی تو معاملہ کتنا سنگین اور خطرناک ہو گیا، العیاذ باللہ۔ آگے فرماتے بہت سے لوگ ان منہیات کی مخالفت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے ڈرایا تھا ان کا ارتکاب کیا، جن کی بنا پر وہ شرک اکبر میں واقع ہو گئے، یعنی انہوں نے قبروں پر مسجدیں کی، ان کی یادگاریں بنائی، ان پر قبے اور ڈھانچے تعمیر کیے اور پھر انہیں مزارات یعنی زیارت گاہوں کی شکل دے کر ان کے پاس تمام انواع و اقسام کی شرکوں کو روا کر دیا، یعنی ان کے نام پر جانور ذبح ہونے لگے، صاحب قبر سے دعائیں اور فریادیں ہونے لگیں، ان سے مدد اور تعاون طلب کیا جانے لگا، نظریں وغیرہ ان کے نام پیش کی جانے لگی۔ نظریں وغیرہ ان کے نام پیش کی جانے لگی۔ آگے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عبارت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کسی انسان نے قبروں سے متعلق جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمودات اور منہیات تھے اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کاربند تھے ان کے درمیان، اور جس پر آج کل اکثریت چل رہی ہے ان کے درمیان جمع کیا، تو وہ بذات خود دیکھ سکتا ہے کہ ایک طریقہ دوسرے سے بالکل مختلف اور اس کا نقیض ہے، اس کا اگینسٹ ہے، اس کا ایک دم الٹا ہے، کیونکہ طریقہ نبوی اور مشرکانہ طریقہ ایک ساتھ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور یہ لوگ اسی کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجدیں بنانے سے منع فرمایا اور یہ لوگ اس پر مسجدیں بناتے ہیں اور اس کا نام مشاہد رکھتے ہیں، جسے اللہ کے گھروں یعنی مسجدوں سے متشابہ کرتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر چراغاں کرنے سے اور اس پر کسی طرح کا دیا اگربتی وغیرہ جلانے سے منع کیا ہے، اور یہ لوگ بڑی دل جمعی اور خوش جوش و عقیدت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، ان پر چراغاں کرتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں پر میلہ، جشن، خوشی اور عید منانے سے منع فرمایا ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبروں پر میلہ، جشن، خوشی اور عید منانے سے منع فرمایا ہے اور یہ لوگ ان قبروں کو عید منانے اور میلہ لگانے کا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں اور اپنے تمام قسم کی عبادتیں اور نظریں ان پر گزارتی ہیں، اس پر کرتے ہیں، ان پر گردانتے ہیں یا اس پہ کرتے ہیں، اور انہی عبادت گاہیں یقین کر بیٹھتے ہیں۔ یہ لوگ ان قبروں پر ایسے ہی اکٹھا ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں جیسے کہ عید کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر جمع ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے سخت منع ہے اور اس سے ہمارے مسلمان بھائیوں کو خاص طور سے جو ہے توجہ دینی چاہیے کہ اپنے دین و ایمان کو وہ کس طرح برباد کر رہے ہیں، اپنے اسلام کو کس طرح سے
جو ہے ستیاناش کر رہے ہیں کہ وہ ایک طرح سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن یہ غلط کرتوت کی وجہ سے شرک و بدعت میں پڑھ کر کے جو ہے وہ اپنے ایمان اپنے اعمال کو حقارت کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں کچھ اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔